Muslim living outside Pakistan, there is always a long debate amongst us. پاکستانی مارگیج کے بارے میں بہت ڈیبیٹ کرتے ہیں اور کوئی یونیورسلی اویلیبل شریعہ کمپلائنٹ مارگیج آپشن نہیں ہے. تو کیا کیا جائے؟ میرے خیال سے بیسکلی تو جو ہمارے اس وقت کرنٹ مارگیج سسٹم ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز میرے علم کی حد تک نہیں پائی جاتی جو شریعت کے خلاف ہو. ہمارے ہاں جو بالعموم طریقہ ہے علماء کا وہ یہ کرتے ہیں کہ ماڈرن جو ٹرانزیکشن کے موڈ ہیں ان کو آج سے 1200-1400 سال پہلے جو فقہ تھی اس زمانے کی جو بزنس ٹرانزیکشن تھی ان کے اوپر منطبق کر کے دیکھتے ہیں. اگر وہ پورا اترا تو کہتے ہیں شریعت سٹینڈرڈز پہ پورے ہیں، اور اگر ان پہ پورا نہ اترے تو کہتے ہیں یہ تو شریعت کے خلاف ہے، اب ہم شریعہ کمپلائنس کو چیز لے کر آئیں گے. وہ جو شریعہ کمپلائنس چیز لے کر آتے ہیں کبھی آپ اس کی تحلیل کریں تو وہ حقیقت میں کیا ہوتی ہے، وہی موڈ آف ٹرانزیکشن جو کنونشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر ہو رہا ہوتا ہے اسی کا نام تبدیل کر دیا جاتا ہے، اسی کے اندر تھوڑی سی ہیلے بازی کی جاتی ہے، حقیقت میں وہ وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ جو بھی آپ کے سامنے موجودہ ماڈرن بینکنگ سسٹم ہے جب سامنے آتا ہے اس کے بہت سارے محاسن ہیں جس نے انسانوں کو یہاں تک پہنچا دیا. آپ دیکھیے بینک کیا کرتا ہے، بینک تنظیم زر کرتا ہے، آپ 5 روپے دیتے ہیں یہ 5 روپے دیتے ہیں، اتنا بڑا پول بنتا ہے کہ اب وہ دنیا بھر میں اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہاں سے فائنینسنگ لیتا ہے تو کاروبار کر لیتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پرنسپل سیکیورڈ فائنینسنگ 100% جائز ہے. آپ نے کسی کاروبار میں پیسہ لگایا اور اس شرط کے ساتھ لگایا کہ میرا اصل رقم اصل زر محفوظ رہے گا، نقصان میں شریک نہ ہو، صرف نفع میں شریک ہوں، بالکل جائز ہے. اسی طریقے سے ایسٹیمیٹڈ منافع، تخمینی منافع آپ لے لیتے ہیں، یہ بھی بالکل جائز ہے. مارگیج کے اندر کیا ہوتا ہے کہ میں یہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا کہ جا کر ایک پراپرٹی خرید لوں. ایک ادارہ وہاں پہ آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک زمین ایک جگہ ایک گھر خریدتا ہوں اور گھر خرید کر تمہارے حوالے کر دیتا ہوں کہ تم اس میں رہو اور 30 سال 40 سال میں ایک ساتھ میں مجھے پیسہ ادا کر دو. یہ معاملہ اگر میرے ساتھ کوئی خارج میں انسان کرے تو میں پوری زندگی جھولی اٹھا کے اس کو دعائیں دوں گے نہ دوں یار. مطلب میں نے تو وہاں کرایہ دینا تھا ہر مہینے اور وہ کرایہ میرے کوئی ملکیت میں شمار بھی نہ ہوتا. یہ تو میرے اوپر احسان ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن آگے بڑھا، اس نے مجھے کہا کہ بھائی تم لے لو، 30 سال میں مجھے تم یہ پیسے دے دینا. اب جو 30 سال میں وہاں پہ رہ رہا ہوں اس کا بھی کوئی کرایہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو وہ جو کرایہ ہے وہ کرایہ اصل رقم میں شامل کر کے بینک آپ سے وصول کرتا ہے. یہ معاملے کی حقیقت ہے. پھر اس کے اندر بینک چونکہ خود ایک پس منظر میں بنا ہے تو پرانی ٹرمینالوجی اس کے اندر چل رہی ہیں، وہ انٹرسٹ کی ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن حقیقت کے اعتبار سے ہمیشہ معاملے کو دیکھنا چاہیے. اگر کوئی بکری شیر کی کھال پہن کے آ جائے تو وہ شیر نہیں بن جاتی. تو اگر بینک کسی چیز کو انٹرسٹ کہتا ہے تو اس کے کہنے سے انٹرسٹ نہیں بن جاتا، اس کی حقیقت کو دیکھنا چاہیے. تو انٹرسٹ ہمیشہ ہوتا ہے قرض پر. جب بھی میں قرض لوں گا اس پہ 1 روپیہ زیادہ نہیں لے سکتا. تو نہ کاروبار کے اندر کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے اور نہ اس طرح کے معاملات جہاں پر آپ ہائر اینڈ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے.